ہیلو فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان سے ہوں گے، اور آپ کے تمام گھر والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آنے والے تمام تر نئے لوگوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزے کی ناول ان کو باوقت مل سکے، اور کوئی دوست اگر کوئی ناول سننا چاہتا ہے، کوئی ناول اپنے غور سے سماعت کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائے تاکہ ہم اس کے لیے وہ ناول انشاءاللہ as soon as possible پیش کر سکیں۔ چلے ہم بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے، اس کا نام ہے دو مائیں، ٹو مدر، ٹھیک ہے، دو مائیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، آخر دو مائیں میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ تسنیم شریف۔ یہ موسم گرما کی ایک دوپہر کا ذکر ہے۔ اس روز موسم خاصا خوشگوار تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی جھلستی دھوپ میں آج کچھ کمی تھی، شاید اس لیے امی پڑوسن کے ساتھ بازار گئی تھیں۔ انہیں میرا نیا یونیفارم خریدنا تھا، اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی واپسی 3-4 گھنٹے سے پہلے ممکن نہیں۔ ابا جان اپنے کمرے میں سو رہے تھے، یعنی روی ہر طرف چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے جو ناول پڑھنا شروع کیا تھا وہ سہفیم تھا اور دلچسپ تھا۔ اسے پڑھتے پڑھتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب امی نے آ کر ہاتھ سے چھینا تب پتہ چلا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ امی ناول اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں اور ان سے مانگنے کی مجھے جرأت نہیں ہوئی۔ اپنے معمول کے کام کرتے ہوئے بھی میرا دھیان ناول کی طرف تھا۔ کیا شہزادے نے شہزادی کو کالے دیو کی قید سے چھڑا لیا ہوگا؟ کیا شہزادی اپنے ملک واپس چلی گئی ہوگی؟ یقیناً دونوں کی شادیاں ہو جائیں گی، مگر اس سے پہلے شہزادے کا دیو سے مقابلہ بھی تو ہوگا۔ ابھی تو شہزادہ کوئی کاف پہنچا ہی تھا کہ آگے جو کچھ ہونا تھا وہ کل ہی معلوم ہوتا۔ لیکن ناول امی کے کمرے میں تھا۔ میرے دادا کے کمرے میں 4 کھڑکیاں تھیں، 2 سڑک کی طرف کھلتی اور 2 گلی کی طرف۔ ہمارا گھر گلی کے کونے پر تھا۔ میرے کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو دادا جان کے کمرے میں کھلتی تھی۔ میں اکثر دروازے کے بجائے کھڑکی سے کود کر دادا کے کمرے میں جا پہنچتا تھا۔ دادا کے کمرے میں کبوتروں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ ان کے کمرے کی ساری کھڑکیاں کھلی رہتی تھیں، جس سے صرف ہوا ہی نہیں بلکہ چوہے، بلیاں اور کبوتر بھی آ جاتے تھے۔ بلیاں اور چوہے تو واپس چلے جاتے تھے، مگر کبوتروں نے گھر ہی بنا لیا تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد کبوتر بھی وہاں سے چلے گئے تھے، گھونسلہ ویران ہو گیا تھا۔ البتہ بلی اور چوہے اسی طرح آتے جاتے رہتے تھے۔ میں نے دادا کے کمرے کو اپنا اسٹڈی روم بنا لیا۔ مجھے جب بھی کوئی کہانی پڑھنی ہوتی تو میں دادا کی مسہری پر لیٹ جاتا۔ کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈی ہوائیں خاموشی اور سکون کہانی کا لطف دوبالا کر دیتے۔ میں فکر سے ناول پڑھنے میں مگن ہو گیا۔ ناول انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ شہزادے کا دیو سے سامنا ہو گیا تھا۔ اچانک نہ جانے کہاں سے ایک چڑیا چو چو کرتی میرے سرہانے بیٹھ گئی۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا وہ پھر سے اڑ گئی۔ میں واپسی ناول کی طرف متوجہ ہوا تو چڑیا پھر سے آ گئی۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ شہزادہ پری کی دی ہوئی جادو کی چھڑی سے دیو کو زہر کرنے ہی والا تھا کہ پھر چڑیا آ گئی۔ وہ بے قرار سی کبھی یہاں بیٹھتی کبھی وہاں۔ میں غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کہانی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا، مگر چڑیا میرے جذبات سے بے پرواہ چو چو کرتی ادھر ادھر پھر پھانک رہی تھی۔ اچانک محسوس ہوا کہ چڑیا مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اب کہانیاں پڑھ پڑھ کے مجھ میں اتنی عقل تو آ ہی گئی تھی۔ میں ناول رکھ کے چڑیا مجھ سے کچھ کیا کہہ رہی ہے۔ چڑیا کا ننھا سا بچہ زمین پہ گر گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے بچے کی مدد کروں۔ میں نے ناول ایک طرف رکھا اور چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا۔ بچہ کیا تک گوشت کا لوتھڑا تھا، آنکھیں بھی بند تھیں، البتہ پیٹ خوب پھولا ہوا تھا۔ چڑیا نے اسے خوب کھلا پلا رکھا تھا۔ آتی جاتی سانسوں سے اس کا پیٹ پھول اور چہچک رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس نے چھرچھری سی لی۔ اب بچہ تو میں نے اٹھا لیا، مگر اسے رکھوں کہاں؟ چڑیا شدید میری پریشانی بھانپ گئی۔ وہ تیزی سے گھونسلے کی طرف گئی، پھر نیچے اتر آئی۔ بار بار گھونسلے میں جاتی وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ جاتی۔ اس نے کبوتر کے گھونسلے کو آباد کر رکھا تھا۔ چڑیا نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ بچہ کہاں رکھنا ہے، مگر کیسے رکھنا ہے؟ اس کا جواب مجھے خود تلاش کرنا تھا۔
میں اسٹور روم سے لکڑی کا اسٹول اٹھا لایا۔ اسٹول پر چڑھ کر بھی میرا ہاتھ گھونسلے تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ ادھر چڑیا تھی کہ بے قرار ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے مسیری پر سے گدا اٹھا کے زمین پر ڈالا، اسٹوری کو مسیری پر رکھا اور چڑھ کر دیکھا۔ گھونسلہ اب بھی ذرا سے فاصلے پر تھا۔ میں کچن سے پیڑا اٹھا لایا۔ اب صورتحال یہ تھی، مسیری پر پڑے یہ اسٹول پر میرے ہاتھ میں چڑیا کا بچہ اور میرے سر پر چکراتی چڑیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی کی تیز آواز گونجی۔ میں نے گھبرا کر نیچے دیکھا تو اسٹول دم گیا۔ میں نے امی کے منہ سے ایک خوف زدہ سی آواز سنی۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ نیچے اترو فوراً، امی نے تیز آواز سے کہا۔ میں اپنے ہاتھ سے موجود بچے کو پھول کر اترنے لگا تھا۔ چڑیا چو چو کرتی ایک بار پھر میرے سر پر چکرانے لگی۔ میں نے اپنی امی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ ایک طرف میری ماں تھی جسے میرے گرنے کا اندیشہ تھا، دوسری طرف وہ تھی جس کا بچہ گر چکا تھا۔ نہ میں چڑیا کی زبان سمجھتا تھا، نہ چڑیا میری، لیکن مجھے لگا کہ چڑیا اب شدید امی کی بات سمجھ گئی ہے۔ کبھی کبھی گھونسلے میں جا بیٹھتی، کھڑکی میں اسے کسی پل چین نہ تھا۔ میرے سامنے دو مائیں تھیں اور دونوں کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ ایک بچہ لاچار تھا، بچہ گرنے کا اندیشہ تھا۔ میرے سامنے دو ماں تھیں جس کا بچہ گر چکا تھا۔ نہ میں چڑیا کی زبان سمجھتا تھا، نہ چڑیا میری، لیکن مجھے لگا کہ چڑیا شاید امی کی بات سمجھ گئی ہے۔ تبھی کبھی گھونسلے میں جا بیٹھتی، کھڑکی میں اسے کسی پل چین نہ تھا۔ میرے سامنے دو مائیں تھیں اور دونوں کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ ایک بچہ لاچار تھا اور دوسرا بچہ گرنے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف پہ قابو پایا اور ہاتھ بڑھا کر بچے کو گھونسلے میں رکھ دیا۔ چڑیا اڑ کر گھونسلے میں چلی گئی۔ میں بھی آہستگی سے اور احتیاط سے اسٹول سے اترا۔ میرے نیچے اترتے ہی امی نے تیزی سے بڑھ کر مجھے لپٹا لیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ انہوں نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، آخر دو مائیں میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ امی نے میری بات سن کر میرا ماتھا چوما اور دوبارہ مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت گھونسلے میں بیٹھی ماں بھی اپنے بچے کو ایسے ہی پیار کر رہی ہوگی۔ یہ دوستو، تو یہ تھا دو ماؤں کی کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تاکہ آپ کو مزید ایسے ناولز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور کہانی میں، کسی اور اسٹوری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔